اعوذ باللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا اہلو الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا هذا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم اور مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد وآل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ان علوم کو ہم خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے۔ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہی مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہیں۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو انہی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے عملی کوششیں کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر میں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اسعد اللہ ایامکم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس بابرکت دن کی مناسبت سے تمام تر موالیان حیدر قرار، شیعیان حیدر قرار، محبان اہل بیت علیہ السلام، عزاداران سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور پوری دنیا کے اندر جو بھی پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور جو بھی حقیقی مسلمان ہیں، تمام تر مسلمانوں کی، مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اسعد اللہ ایامکم۔ عید شجاع، عید زہرا، عید تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام، جو بھی آپ عید کا نام آپ کے ذہن میں ہے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر سب سے پہلے تو اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن، امام حسن العسقری علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تحیت و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ اسعد اللہ ایامکم، اور اس کے بعد تمام تر مسلمانوں کی خدمت میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں۔ یہ ایام بڑے بابرکت ایام ہیں۔ دو تین باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں بس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا۔ اب ظاہر ہے
پوری دنیا ہے، گلوبل ولیج ہے، دہکدہ جہانی ہے، اور ہر کوئی جس کو جتنی توفیق ملتی ہے، چانس ملتا ہے، وہ اتنا ہی اپنا حصہ ڈالتا ہے. کسی کو جشن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو کسی ٹی وی شو میں جانے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو ممبر سے امام بارگاہ پر ناظرین کے اور مومنین کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو کسی کے گھر میں دعوت میں شرکت کر کے، یا کسی کو اپنے گھر میں بلا کر، یا گیٹ ٹوگیدر کر کے، یا کسی پارک میں جا کے، یا پارکنگ لاٹ میں جا کر، یا کہیں جلوس میں شرکت کر کے، یا کسی محفل مقاصدہ میں شرکت کر کے. ہر انسان کا اپنا ایک وظیفہ ہے. اور کوئی نہ ہو تو گھر میں جناب جو ہے نا اچھے کھانے بنا کے، گھر کو سجا کے، گھر میں نیا لباس پہن کے، غسل کر کے، اور جناب جو ہے نا تھوڑی بہت ڈیکوریشن کر کے، اور خود اپنی فیملی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، امام بارگاہ مسجد کے اندر، ان حالات میں جو پینڈیمک چل رہا ہے اس کے اندر. اور پھر ظاہر ہے جو پڑھنے والے ہیں، کوئی شعر پڑھ کے، کوئی قصیدہ پڑھ کے، کوئی نعت پڑھ کے، کوئی جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا اظہار کر کے، کوئی تقریر کر کے، اور تقریر کے اندر بھی یقیناً جو ہے نا کوئی فضائل پڑھ کے، کوئی جناب جو ہے نا وہ تبرہ پڑھ کے، کوئی تولا پڑھ کے. مطلب ہر کوئی اپنے طور پر اپنا وظیفہ سر انجام دیتا ہے، اور یقیناً ہر کسی کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق، اس کی ایفرٹس کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق، اس کی جو بھی زحمات اس کے مطابق اس کو ثواب مل جائے گا. اچھا، اتنی ایک بڑی مطلب جو ہے نا وہ عید ہے، خوشی ہے، اور پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہے. اب ہر کوئی، اب میں چھوڑ گیا تھا معذرت، سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگا کر، کوئی اپنے دوستوں کو عید الضحیٰ مبارک صرف بھیج کر کہہ کے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ اسی حساب سے اپنا وظیفہ سر انجام دیں گے. اور جتنا آپ دیں گے، وہ کہتے ہیں نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ ذرہ برابر، مثقال کے برابر بھی جو ہے نا نیکی کریں گے، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. دیٹس آل. ہمارا کام ہے جو ہے نا وہ ہم حرکت کریں گے، برکت خدا کی طرف سے ہو جائے گی، آپ اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیٹس آل. اب مجھے یہ ایک چانس ملا ہے کہ میں نور ولایت کے اس ولایت ٹی وی یو ایس اے پلیٹ فارم سے آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کروں اس مختصر سے وقت میں. یہ میری کنٹریبیوشن ہے، یہ میرے حصے کا ثواب ہے، میرے حصے کا کام ہے. مجھے جو ہے نا یہ توفیق ملی ہے، مطلب باقی ساری توفیقات کی نسبت یہ توفیق میرے حصے میں آئی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر جو بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، ان تک یہ پیغام پہنچے گا، کوئی سن کر پہنچا دے گا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے بھرپور استفادہ کروں. وہ کہتے ہیں نا کہ دیٹس آل. یہ میری اننگز ہے، یہ میری جو ہے نا وہ کریز ہے کہ میں نے یہاں پر مطلب جو ہے نا وہ اپنی ایفرٹس کو دکھانا ہے، اور یہیں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگا وہ ہماری جھولیوں میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں مل جائے گا. خوب، میں اپنے طور پر 2-3 باتیں، دیٹس آل، ان کا مرکز و محور جو ہے نا وہ 2-3 باتیں، دیٹس اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے دوست احباب کی اصلاح کے لیے صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرا یقین یہ ہے کہ شاید میرا وظیفہ یہی بنتا ہے کہ میں یہاں پر اتنے زیادہ، وہ کہتے ہیں نا ورائٹی آف فروٹس پڑے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ اٹھا لیجئے. ورائٹی آف فوڈس پڑے ہوئے ہیں، کھانے طرح طرح کے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی مرضی. کسی کو کیلا پسند ہے، کسی کو سیب پسند ہے، کسی کو انار پسند ہے، کسی کو انگور پسند ہے، کسی کو امرود پسند ہے. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. مشروبات پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈائٹ لے گا، کوئی سپرائٹ لے گا، کوئی پیپسی لے گا، کوئی کوک لے گا، کوئی اسپارکلنگ واٹر لے گا، کوئی سمپل واٹر لے گا، کوئی ایپل جوس لے گا، کوئی اورنج جوس لے گا. یہ ورائٹی ہے. یہاں پر جناب جو ہے نا وہ کھانا اسی طریقے سے، اور بوفے لگا ہوا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کو چاہیے اتنا اپنے پلیٹ میں ڈال لیجئے، جتنی آپ کی ضرورت ہے. میں ان میں سے ہوں کہ جتنی میری ضرورت ہوتی ہے مجھ سے بھی تھوڑا ڈالتا ہوں پلیٹ میں، کہ اور ضرورت ہوگی دوبارہ جا کے لے آئیں گے، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے. حالانکہ مولانا سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا نا، بلکہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھیں تو لا دو بھائی. تو مطلب جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جا کر لوں، تھوڑا لوں جتنی مجھے جو ہے نا وہ ضرورت ہے، جو مجھے پسند ہے. نمبر 1. اور نمبر 2، اگر ضرورت ہوگی دوبارہ اٹھ کے جا کر لے آؤں گا. اس میں کوئی شرمانے والی کون سی بات ہے کہ میں تو دوبارہ جاؤں، جا کر جناب جو ہے نا وہ دوبارہ سے پلیٹ میں ڈال کے لے آؤں. لیکن یہ ہے کہ میں ایک ہی مرتبہ جناب کے لوگ کہیں گے دوبارہ پھر اٹھ کر گئے تو ایک ہی مرتبہ پلیٹ بھر کر لے آؤں، پھر مجھ سے کھایا نہیں جائے، مجھے پتہ نہیں کون پسند ہے کون نہیں پسند ہے، وہ جو ضائع کروں گا وہ اسراف کے زمرے میں آئے گا. اینی وے، میں چلتے چلتے یہ بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ ابھی ریسنٹلی وہ بوفے وغیرہ لگا ہوتا تھا وہ جو ہے نا کربلا کے اندر، تو اس کے اندر جو میں نے مشاہدات کیے تو اس کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنی ضرورت اتنا اٹھائیں، جو پسند ہے اتنا اٹھائیں، اور شرمائیں نہیں کہ آپ دوبارہ جا کر لیں گے تو کیا کہیں گے، تو کیا کہنا کہنے دیجیے.
لیکن یہ کہ آپ ایک ہی مرتبہ اٹھا کر لے آئے اور آپ جناب جو ہے نا وہ لوگ جو اچھا جی ایک ہی پلیٹ لیے ایک ہی دفعہ لیے، مولانا ماشاءاللہ بہت کم کھاتے ہیں، کیا مطلب بھی مولانا کی جتنی ضرورت ہے وہ کھائیں گے؟ یہ تھوڑی تقویٰ پرہیزگاری ہے کہ 2 روٹیوں کی بھوک ہو تو میں 1 روٹی کھاؤں. ہاں وہ بھوک بچا کر کھانا ہے. وہ یہ ہے کہ 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو میں 175 مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا 1.75 یعنی 25% یا 15% چھوڑ دوں اور باقی جو ہے نا وہ کھا لوں. اینی وے یہ دیکھیں زیرہ محترم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعاً جن کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اٹس نتھنگ، اٹس سمپل، وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. مطلب جو ہے نا وہ ہر بندے کی ایک روش ہوتی ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ میری اپنی ایک روش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 2-3 باتیں واضح کر دوں تو میرے لیے کافی ہوگا. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. بھئی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے، میں چلتے چلتے صرف مثال کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرنا، ان کی کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جب ہم نہیں کرتے تو وہ پختہ اینٹ کی طرح یا سیمنٹ کی طرح جناب جو ہے نا وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کچی ہے تو اس پر جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ پکی سیمنٹ بن جائے یا بالکل پکی اینٹ بن جائے تو پھر اس کو توڑنا ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ریچولز ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ شروع میں نہیں پکڑیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کچھ افراد کے متعلق میری رائے یہ تھی آج سے 5 سال پہلے کہ ابھی سے ان کو انکاؤنٹر کرنا شروع کر دو، وَإِلَّا 5 سال کے بعد یہ پکڑا ہی نہیں دیں گے. لیکن بہت سارے بزرگان جو ہے نا وہ کہتے تھے نہیں چھوڑے، اگنور ہم. تو میں اب بیٹھ کر ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یس یو آر رائٹ. میں 5 سال پہلے جو ہے نا بہت ساری باتیں جو ہے نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری عقل ان سے زیادہ ہے یا میرا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے یا میرا ویژن ان سے کچھ اسٹرانگ ہے. اللہ کی دین ہوتی ہے، فیلنگز ہوتی ہیں. بہت سارے معاملات میں ایسا زندگی میں آج تک ہو چکا ہوا ہے کہ میں نے جو پروڈکٹ کیا میں نے کہا کہ بھئی ایسا ہوگا تو وہ نہیں مانتے، 5 سال کے بعد کہتے ہیں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے، بہت مرتبہ ایسا جو ہے نا وہ ہو چکا ہوا. اب اس معاملے میں بھی ایسے میں مطلب آج سے 5-6-7 سال پہلے یہ کہنا شروع ہو گیا تھا اور 5 سال تو مجھے یاد ہے، مطلب کنفرم 5 سال پہلے تو میں بڑا فورسفلی کہہ رہا تھا کہ انکاؤنٹر یہاں پر جو ہے نا وہ متقابلاً جو سوچ ہے اس کا انکاؤنٹر دیجیے. وہ کہتے تھے نہیں اگنور، اس کو اگنور کریں. لیکن اب ظاہر ہے وہ 50 مل کر بھی جناب جو ہے نا وہ انکاؤنٹر کرنے کے چکروں میں تو وہ نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے جتنا 5 سال پہلے کر سکتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثالیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور پھر آپ پڑھ کر جناب آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو 2-3 باتیں کرنی ہوئی ہیں، لیکن مثال دے رہا ہوں. امساک آپ نے سنا ہوگا، امساک پرہیز کو کہتے ہیں. پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر جب صبح سحری کریں تو روزہ شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں. پریکاشنری اس کو کہتے ہیں، احتیاطاً کچھ دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں. اب اس کچھ دیر کی تعریف کون کرے گا؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے کرے. کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 20 منٹ. یہاں سے جو ہے وہ کوئی 1 منٹ، کوئی 2 منٹ. اب مجھ سے اگر پوچھیں تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر 30 سیکنڈ پہلے بھی آپ چھوڑ دیں، 30 سیکنڈ پہلے یا زیادہ 1 منٹ پہلے بھی چھوڑ دیں تو وہ کافی ہے. اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ٹائم ہو گیا سحر کا اور لیٹ سے 5:10 ہے تو آپ نے 5 منٹ کے 9 منٹ پر اگر کھانا پینا چھوڑ دیا اور in 1 minute if you make sure that nothing is there and everything is gone, that's all. میرے نزدیک یہ کافی ہے. لیکن اب ظاہر ہے احتیاط کی تعریف ہر کوئی اپنی طور پر کرے گا. کوئی کہے گا 5 منٹ پہلے، کوئی کہے گا 10 منٹ پہلے، کوئی کہے گا 20 منٹ پہلے. یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب پاکستان میں ہوا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ احتیاطاً کسی نے کہا 10 منٹ پہلے، کسی نے کہا 15 منٹ پہلے، اور بعض کیلنڈرز بنے ہوئے 20 منٹ پہلے. اب 20 منٹ پہلے امساک اور آپ نے کہا جناب جو ہے نا روزہ وہ کر دیجئے. اب پاکستان کے اندر روٹین میں نماز باجماعت اذان کے 10 سے 15 منٹ بعد ہوتی ہے. کسی مسجد میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عراق کی بات نہیں کر رہا، ایران کی بات نہیں کر رہا. عراق میں یہ ہوتا ہے، کربلا میں آپ نے کربلا ٹی وی دیکھا، آپ ولایت ٹی وی پر بھی دیکھیں تو کربلا ٹی وی کربلا ہی کی اذان اور نماز ہم جو ہے نا دکھاتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اور میرا 8 سال کا تجربہ، جو لوگ جا چکے ہیں کربلا میں ان کو پتہ، ان سے پوچھ لیجئے گا جو نہیں گئے ابھی تک. اللہ تعالیٰ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کرتا ہے نا، کب شروع کرتا ہے وہ اذان دینا؟ ایگزیکٹلی جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے.
جس کو سحر شرعی بھی کہا جائے گا. اور جو ہی وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ادھر جو ہے نا وہ ڈیورنگ اذان لوگ 2 رکعت نماز نافلہ پڑھتے ہیں، اور جو ہی اذان ختم ہوتی ہے تو جناب جو ہے نا وہ حجت الاسلام والمسلمین سماحت الشیخ احمد الصافی حفظہ اللہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اقامت کہنے کے لیے، اور نماز ہوتی ہے بلا فاصلہ. تو جو اوقات شرعی اذان ہے اس پر اذان ہوگی اور بلا فاصلہ جماعت ہوگی. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ایران میں بھی ہوتا ہے، عراق میں بھی ہوتا ہے. حرم امام علی علیہ السلام میں ایسا ہوتا ہے، حرم امام حسین علیہ السلام میں ایسا ہوتا ہے، حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام میں ایسا ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں وہ الگ سے بھی اذان اپنی دیتے ہیں. وہ پہلے مطلب حرم امام حسین کی اذان جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے وہاں پر پخش ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر الگ سے ان کا مؤذن اذان دیتا ہے. اتنا صرف فرق ہوتا ہے. اچھا، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں یہ ہوتا ہے، بی بی معصومہ قم سلام اللہ کے حرم میں یہ ہوتا ہے. تمام جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. مجتہدین کی بیرونیوں پر چلے جائیں، مساجد میں چلے جائیں، امام بارگاہوں میں چلے جائیں، جہاں پر نماز باجماعت ہوتی ہے ادھر سے اذان ہوئی ادھر سے فوراً جناب جان. اور یہ جو اذان کے درمیان کا وقت تھا وہ 2 رکعت نماز کی. بعض افراد ہیں ایسے، جیسے آغا تقی بہجت کے متعلق جناب ملتا ہے، میں نے خود ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. آیت اللہ العظمہ شیخ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عرفاء میں سے اور سید قاضی کے شاگردوں میں سے تھے. اچھا، اب یہ ہے ان کے متعلق جو ہے ملتا ہے وہ تھوڑی لیٹ کرواتے تھے جماعت. وہ روٹین میں یہ صورت ہے. ٹھیک، پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ روٹین میں 99% مطلب کلوز ٹو 100% جو ہے نا وہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اذان ہوتی ہے اور اس کے 10-15 منٹ بعد خرامہ لوگ جو ہے نا آتے ہیں، کہیں 20 منٹ کے بعد، کہیں آدھے گھنٹے کے بعد نماز باجماعت شروع ہوتی ہے. نماز ظہرین بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، نماز مغربین وہ صرف ماہ مبارک کے رمضان کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور یا پھر روٹین کے دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اذان ہوئی اس کے 5-10 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ اب مغرب کی، چونکہ ظاہرہ مغرب جلدی وہ فضیلت ٹائم اس کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے نا ہو جاتی ہے مغرب. عشاء تو ظاہرہ پھر وہی اگر افطار ہے تو افطار کرنے کے بعد کریں گے بھائی لا جناب. اب ہوا یہ کہ جب صبح ہم نے جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اذان دینا شروع کی تو امساک کے ٹائم پر اذان دینا شروع کر دی، جس سے پورے پاکستان کے اندر شیعوں کے متعلق یہ ہوا کہ بھئی یہ تو ان کی اذان تو 10 منٹ پہلے ہوتی ہے. 10 منٹ پہلے ہماری اذان جو ہے یا ان کا روزہ 10 منٹ پہلے بند ہوتا ہے، اور روزہ ہمارا 10 سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے بند نہیں ہوتا، ہمارا اسی ٹائم پر بند ہوتا ہے جو اہل سنت کا ہے. روزہ بند کرنے میں یعنی سحر کے اندر ہمارا کوئی اختلاف نہیں شیعوں کا سنیوں کے ساتھ. یہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے باعث تعجب چیز ہو، لیکن لاجسٹکلی لاپرواہی جو ہے نا اس کے نتائج دیکھیے کہ لاجسٹکلی لاپرواہی جو ہے نا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جناب جو شیعہ ہیں ان کی 20 منٹ پہلے جناب اذان فجر ہوتی ہے اور 20 منٹ بعد ان کی اذان مغرب ہوتی ہے. حالانکہ اور یا ان کا روزہ جو نا پہلے کھلتا ہے. ہاں روزہ کھلتا ہمارا لیٹ ہے چونکہ غروب شرعی کا مسئلہ ہے، لیکن روزہ بند کرنے والی جہاں تک بات ہے سحر کی بات ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو سیم ہے. لیکن وہ امساک کی امپلیمنٹیشن میں آ کر 20 منٹ پہلے ہم نے جب اذان دینا شروع کر دی اور اذان پر جناب روزہ بند شروع کر دیا، اور اب ہو کیا رہا ہے اور ہوتا کیا ہے اور ہو کیا سکتا ہے کہ چونکہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کو کھولا نہیں جاتا، اس کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہی اذان ہوئی اب جو لوگ بالخصوص ایران اور عراق آ کر آتے ہیں یا جاتے ہیں، یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے سردیوں میں، لیکن سینٹرز کے اندر 7:30 بجے نماز باجماعت ہوتی ہے، تو وہ لاجسٹک ہے نا. لیکن ہوا کیا کہ ایونچولی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی جناب ادھر اذان ہوئی وہ فوراً نماز پڑھ کے جناب جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں روزہ رکھ کے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی 20 منٹ کے بعد اصل نماز کا ٹائم ہوگا اور اذان جو ہے نا وہ یہ امساک کے ٹائم پر دی گئی ہے. اب میں نام نہیں لیتا ہوں چونکہ ظاہر ہے کوئی ضروری تھوڑی کرٹیسائز کرنا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہاں کی بات ہے، لیکن نارتھ امریکہ میں ایک بہت بڑا سینٹر ہے، وہ کئی سال تک امساک کے ٹائم پر جناب نماز فجر لکھتے رہے امساک کے ٹائم پر. اور میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے. کہہ رہے کیسے غلط ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر آپ کا ملینز ڈالر کا سینٹر ہے اور اس میں 500,000 لوگ جناب جو ہے نا وہ آتے ہیں اور ممبرز ہیں اور بڑے مطلب جو ہے نا وہ ذہین اور فتین، تو کیا آپ غلطی نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. ایک بندہ جناب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ قبلہ رخ میں یہاں پر نماز پڑھتا ہوں، دوسرا بندہ جا کر وہ کہتا ہے کہ یقین ہے مجھے کہ یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کو بات کی تو یہ کہ تم ہوتے کون ہو؟ بھائی یہاں پر جناب جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے غلطی.
اگر کوئی مجھے انڈیکیٹ کر دے وداؤٹ انسلٹنگ می پبلکلی تو آف کورس دس از اے بگ فیور. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اب توہین کرنے کے زمرے میں جناب تو وہ ظاہرہ اصلاح تو یہ نہیں ہوتی نا. اب ظاہرہ کیا ہوا کہ 20 منٹ پہلے اب لوگ ظاہرہ وہ دیکھا جناب 5:20 پر اذان ہے, انہوں نے 5:25 پر نماز پڑھی اور 30 منٹ پر سو گئے. اصل ٹائم 5:40 پر شروع ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہو نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی, اور غلطی یہ ہو گئی کہ جناب جو ہے نا وہ جو کیلنڈر بنانے والا تھا اور اس نے جناب وہ امساک کے ٹائم پر جناب وہ اذان فجر لکھ دی, اور جس کی وجہ سے ساری کئی سالوں تک مطلب جو ہے نا یہ ہوتا رہا, 4 سال تک کم از کم یہ ہوتا رہا. اچھا انڈیکیٹ اب پورے پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. ابھی آئی بلیو کہ جامع المنصر والوں نے تمام تر میڈیا کے احباب سے جناب جو ہے نا یہ کہا تھا کہ یہ جو لکھتے ہو نا کہ صبح فجر کا ٹائم فقہ جعفری کے مطابق 20 منٹ پہلے یہ غلط لکھتے ہو, یہ 10 منٹ پہلے یہ غلط لکھتے ہو, اس کو درست کرو, یہ جناب جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ کون مانتا ہے, اتنا پخت وہ ابینڈ بن چکی ہے نا, اتنی پختگی آ چکی ہوئی ہے کہ اب اس کو چیلنج کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن وہ صرف ہے کہ لاجسٹکلی وہ جو امساک ہے, بھائی امساک جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ I'm saying this کہ لوگوں کو آپ کیوں اتنا جاہل اور بیوقوف اور کم علم اور پتہ نہیں کیا مطلب ہینڈی کیپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو میری شروع سے یہ عادت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بھی جب بات کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ یہ بچے ہیں ان کو بھائی یہ آج بچے ہیں, ان کو صحیح پکچر سمجھاؤ, ان کے ساتھ صحیح اچھے منطق کے ساتھ بات کرو. یہ آج نہیں سمجھیں گے, 10 سال کے بعد جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن آج اگر بچے سمجھ کر ان کو بچوں کی طرح مطلب جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر جناب جو ہے ان کا ذہن کبھی وہ رشد نہیں کریں گے. اسی طرح سے قوم ہے ہینڈی کیپ. بھائی میں اگر فار ایگزامپل میرے ساتھ دوست جو ہے نا وہ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی خود جا کر خریداری کر لو مثال کے طور پر. نہیں آگا آپ ہینڈی کیپ رہیں گے, 2 لفظ عربی کے نہیں سیکھ پائیں گے. تھوڑی سی ہمت کیجئے. اسی طریقے سے قوم کی تربیت کرو, لیکن قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولو, قوم کو بیوقوف نہ سمجھو, قوم کو جناب جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھو کہ ہینڈی کیپ اور جناب جو ہے نا بس اور اچھا جی 5:20 پر. نہیں, یہ نہیں ہے. اگر آپ نے اذان جو ہے وہ امساک کے ٹائم پر دینی ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ امساک کے ٹائم پر اذان دے رہے ہیں, جماعت جو ہے وہ 5:40 پر کھڑی ہوگی اور 20 منٹ کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا. اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو پھر 5:40 کے بعد پڑھیے گا, 5:30 پر نہ پڑھ لیجئے گا. اور پھر دنیا کو بتاؤ سمجھاؤ کہ بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق بھی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جناب جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سحری کا ٹائم جو ہے نا وہ 20 منٹ پہلے ہو جاتا ہے عامت الناس سے. اختلاف ہیں فقہی طور پر, ہمارے بہت اختلافات ہیں, اگرچہ زیادہ تر اختلافات بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے دشمنوں کی طرف سے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اگر نماز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فتوے کے مطابق ان کے ماننے والے آنکھیں کھولتے ہیں تو تم بند کرو خشوع و خضوع کے لیے, اور اگر وہ بند کرتے ہو تم کھولو. تو یہ کسی اور کا کرائٹیریا تھا, ہمارا نہیں. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہیں کہ اگر وہ 5:20 پر جناب جو ہے نا وہ ان کا روزہ بند ہو تو ہم تو ڈیفینیٹلی 5:10 پر یا 5 منٹ پر. نہیں, یہ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال لاجسٹکس کو ہینڈل نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہے. اچھا یہ ایک بات ہوگی. اب یہ مثال تھی, میں نے صرف جو ہے نا سمجھانے کے لیے بات کی ہے, لیکن بہرحال اٹس اے بگ ایشو. لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ پختہ ہو رہا تھا تو کہاں مطلب جو ہے نا وہ مطلب کیوں علماء بزرگان بات نہیں کرتے. اب میں یہاں پر بیٹھ کر بات کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ جو ہے نا پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, کتنے لوگوں کو یہ اثر ہوتا ہے, کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے. لیکن کم از کم وہ کہتے ہیں توتی نکار خانے میں توتی کی آواز, فائن. اور نکار خانہ ہوتا ہے نا کہ بڑی مطلب جو ہے نا وہ شور و غل, اور اس میں توتی بولتا ہے تو کہاں سنائی دیتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن بھائی یہ توتی کی آواز بھی جو ہے نا کم از کم نکار خانے کے اندر بجا تو دو, بیان تو کر دو. آج نہیں تو کل, آج 1 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد, ہمارے زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے ہماری نسلوں کو سمجھنا ہے, آئندہ نسلوں کو سمجھ میں آ جائے کہیں نہ کہیں جناب جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد سے. ہمارا کام تو جو ہے نا لطلب الاصلاح والی بات ہے, ہم تو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, لطلب الاصلاح. اچھا اب یہ ایک بات ہوگی صرف بعنوان مثال. اب میں آتا ہوں 2 اور باتوں کی طرف جو آج کے دن سے منسوب ہے. ابھی میں نے دیکھا کسی نے مجھے کلپ بھیجا. پہلی بات تو یہ کہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ شیخ حضرات ہی کرتے ہیں, نان سادات, مطلب یہ زیادہ تر مطلب جو ہے نا جو نان سادات ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہی ہوتی ہے, ہمیشہ نہیں خیر, لیکن زیادہ تر جو ہے نا باتیں ایسی ہوتی ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کاسے گرم تر از آش. اینی وے ایک شیخ صاحب ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی کا نام لے کر کسی بزرگ کا، وہ کہہ رہے ہیں خبردار یکم ربیع الاول کو مبارکباد نہ دینا، ربیع الاول کی خبردار خبردار، یہ منع ہے، یہ اپنا وہ استدلال پیش کر رہے ہیں. اور ان کے آگے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ دکھائی تو نہیں دے رہے لیکن سنائی دے رہے ہیں، اور وہ جو اس کی دلیل دیتے ہیں وہ کیا ہے. اب یہ دلیل سنیے. دلیل ان کی یہ ہے کہ اس لیے کہ ان ایام کے اندر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر اور خاتون محشر اور سیدۃ النساء العالمین جو ہے وہ ان کی پسلیاں پہلو شکستہ ہوا تھا. یہ بٹر ٹروتھ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر انہوں نے خود ہی اسی میں، اب ظاہرہ لوگ مطلب رو بھی رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بی بی کی شہادت نہیں ہوئی تو بی بی کی جو سینے کی پسلی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور درد کی حالت میں، اور ان کی شہادت جو ہوئی ہے تو ان کی تو ہر روز مطلب جو ہے نا وہ شہادت ہو رہی تھی، ہر سانس پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں آج مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محسن شہید ہوئے انہی دنوں میں، کوئی شک نہیں ہے. اور شہزادی کے دروازے کو آگ لگائی گئی، کوئی شک نہیں ہے. شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا، کوئی شک نہیں. شہزادی کو درد تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ کہا کہ جو ہے نا وہ شہزادی ہر سانس پر، شہزادی کے لیے موت سے زیادہ مطلب جو ہے نا وہ سختی تھی، کوئی شک نہیں. لیکن میرے بھائی سمجھ نہیں آتا یہ کون سی دلیل دے رہے ہیں آپ معذرت کے ساتھ. یہ کیا مطلب لوگوں کو مطلب کس طرف لگا رہے ہیں آپ نا. اور پھر آگے سے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایران اور عراق کے نہیں، صرف انڈو پاک کے اندر ہم ان ایام کا احترام کرتے ہوئے 9 سے پہلے مبارکباد نہیں دیتے. ہم 9 سے پہلے مبارکباد نہیں دینی چاہیے، یعنی وہ جائز، اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں. بھائی سمپل سا سوال ہے، یہ ہاتھ جوڑ کر شیخ صاحب یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے، میں سید ہوں، اولاد زہرا میں سے ہوں، اور بڑا درد ہے ہمیں اپنی دادی جدہ فاطمہ الزہرا کا، یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی اگر اسی دلیل کو مان لیا جائے کہ شہزادی کے پہلو شکستہ ہونے کی وجہ سے آپ ان ایام میں رسول خدا کی یا ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ میرے بھائی ان ایام کے اندر کیا بی بی کی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہوئی؟ تو پھر یہ خوشیاں کس بات کی؟ یہ عید زہرا، یہ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑی توہین ہے آپ بی بی کی کر رہے ہیں. بی بی بستر مرگ پر ہیں، بی بی بدترین اپنی زندگی کے ایام سے گزر رہی ہیں، اور ان ایام سے کہ جس میں بی بی فرماتی ہیں کہ یا بت صبت علی مصائبا لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، یہ وہ ایام ہیں. اور پھر یہ بھنگڑے کس بات کے ہیں؟ یہ رنگ برنگ کے لباس کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ پھر خوشیاں مٹھائیاں کس چیز کی ہیں؟ پھر آپ کی تو منطق کے مطابق مطلب جب تک بی بی کی شہادت نہیں ہوتی تو اس وقت تک تو جائز ہی نہیں ہے، پھر تو رسول خدا کی ولادت نہ مناؤ. پھر یہ عید الشجاع کیا ہے بھائی؟ عجیب مطلب سمجھ نہیں آتی، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا. آپ کون سی منطق اور دلیل پیش کر رہے ہو؟ کیوں مطلب جو ہے نا وہ مصر ہو اور اڑے ہوئے ہو لوگوں کو جناب جو ہے نا وہ نہیں بھائی ماہ مبارک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، اگر کوئی مبارکباد دینا چاہتا ہے دینے دو. کالے کپڑے، خبردار کالے کپڑے، بھائی کس نے کہا ہے؟ کس معصوم نے کہا ہے؟ کسی امام کا فرمان ہو کہ انہوں نے فرمایا ہو؟ اور ظاہر ہے ہر امام جو ہے نا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام تک بعد شہادت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسند امامت پر آئے. یعنی شہزادی کی شہادت کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب امام ہے نا، پہلے بھی امام تھے بعد میں بھی امام ہے نا. تو انہوں نے اپنی امامت کے زمانے میں کہا ہو، امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہو، امام حسین سید الشہداء نے کہا ہو، امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہو، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی روایت کوئی حدیث سنا دو. آج کسی بزرگ کا نام لے کر جناب خبردار، یہ آپ، میں نے 20 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کہو کہ بھئی بات یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ میں نے خود کہا ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. آپ 8 ربیع الاول کو سوگ بڑھا دیجئے، آپ 8 ربیع الاول تک جناب جنہیں سوگ منائیے. لیکن یہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے خبردار آپ نے ربیع الاول کے اندر جناب جو ہے وہ کالے کپڑے نہیں اتارنے، خبردار آپ نے مبارکباد نہیں پیش کرنی، خبردار یہ نہ کرو. دلیل یہ ہے کہ بھی چونکہ شہزادی زخمی ہوئی ہے، شہزادی کا پہلو زخمی ہو، تو بھائی ان ایام کے اندر تو شہزادی بستر پر
جو ہے نا وہ مطلب بستر شہادت کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں، اور ان ایام کے اندر تو شہزادی امام حسن اور امام حسین کی انگلی پکڑ کر لے جاتی ہیں اور وہاں پر بیت الحزن میں جا کر گریہ فرماتی ہیں۔ ان دنوں میں تو شہزادی کا پہلو جناب شکستہ ہوا ہو، تو پھر کس بات کی خوشیاں منا رہے ہو؟ پھر تو آپ کو پھر صبر کرو، بی بی کی شہادت ہو جائے، پھر بی بی کی شہادت تک خبردار اگر آپ نے اسد اللہ ایامکم کہا تو ان دلائل پر جو آپ دے رہے ہیں، وہ دلیل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ بی بی کا پہلو شکست، بھائی سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، ہاں وہ مصائب ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہیں، لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے، دیٹس آل۔ اور حتیٰ اب ظاہر ہے کراچی میں کافی کنٹروورشل کچھ معاملہ جناب جو ہے نا وہ ہوا ہے، اور اسی بات کے اوپر کہ غروب کے بعد مصائب نہیں ہو سکتے، یعنی کیا امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے؟ امام زمانہ کہیں گے آج میری امامت شروع ہے اور تم مصائب پڑھ رہے ہو، اور وہ بھی رات کو؟ بھائی دن صبح کو شروع ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے رات لگ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے مطلب جو عید کا فطرہ ہے وہ تو صبح فجر کے بعد جا کر واجب چاند کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ چاند رات آ گئی تو مان لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ کون سی ایسی مطلب وہ فطرے کی طرح عید ہے کہ بس جو ہی چاند نظر آ گیا اب آپ پر فطرہ واجب ہو گیا تو اب جو ہے نا وہ آپ نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ عید شروع ہو گئی۔ لیکن بھائی ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ریچولز کی طرح ہی ڈیل کیجئے، اور آئندہ نسلوں کو سمجھائیے، بتائیے، خوشی کیجئے، بالکل کیجئے، دبا کر کیجئے، ٹکا کے کیجئے، لیکن لمیٹیشنز کے اندر، اور اس کو اتنا بڑا حلال و حرام کا ایشو نہ بنائے، جائز اور ناجائز کا ایشو نہ بنائے کہ بالکل مطلب جو ہے نا بارڈر لائن کہ ادھر سے غروب ہوا اور ادھر سے بس ختم، خبردار اب اگر کسی نے کالا لباس پہنا، خبردار اگر کسی نے مصیبت کا ایک جملہ بھی کیا، خبردار اگر کسی نے عزاداری، نہیں بھائی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل دیتے ہیں اب جو ہے نا کہ بھئی چونکہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا، وہ کتنے سالوں کے بعد، اب ذرا اس کے بعد کتنے سالوں کے بعد ہم نے یہ مطلب جو ہے نا سلسلہ شروع کیا، ایٹ دی اینڈ میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا یہ ہوگی دو باتیں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہو، لیکن ظاہر ہے اگر میری سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں تو مطلب جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جناب ایک اور بات اسی حوالے سے جناب جو ہے نا عرض کرنا چاہوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز قبول فرمائے۔ اچھا دوسری بات جناب وہ ایک حدیث ہے من گھڑت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بزرگان کی کوٹیشن ہے، اس پر میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنی بھی نہ ہو لیکن بہرحال ہے، سنیے گا وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جناب کہ ایک حدیث وَأَمَرْتُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أَن يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا أُكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّن خَطَأٍ يَا كَرَامَ لَكَ وَلِوَصِيِّكَ۔ سن لیں جی، اسے کہتے ہیں حدیث قلم۔ یہ کیا ہے جی؟ اس کو کہتے ہیں حدیث رفع القلم، معذرت کے ساتھ حدیث رفع القلم، اور یہ ایک آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی اور اس کے علاوہ جو بزرگان ہیں وہ اس حوالے سے جناب جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مجلسی نے یہاں پر زوائد الفوائد سید ابن طاؤس اور کتاب المحتضر شیخ حسن ابن سلیمان، اور اس کے اندر بھی مطلب جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس پر بحث ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ حدیث کیا ہے؟ وَعَمَرْتُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، اور حکم دیا گیا ہے کرام الکاتبین کو۔ یہ سنیے گا، اگر آپ نے نہیں سنی ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جناب جو ہے وہ الٹا اس کا اثر نہ ہو۔ اچھا کہا جی کہ وَعَمَرْتُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أَن يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہا کہ کرام الکاتبین کو حکم دیا گیا ہے کہ 9 ربیع الاول سے لے کر 3 دن تک 12 ربیع الاول تک اپنا قلم اٹھا لو۔ رفع القلم کا مطلب قلم اٹھا لو، کہ تم نے کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں لکھنا۔ یہ اس کا جناب جو ہے نا خلاصہ ہے، اور اس کے الفاظ جو ہے نا وہ یہی ہیں وَلَا أُكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْءٍ مِّن خَطَأٍ یا هُمْ كَرَامَةً لَكَ وَلِوَصِيِّكَ، ٹھیک ہے جی۔ کہا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ خبردار تم نے کچھ نہیں لکھنا 3 دن تک، یعنی
جو آپ کا دل چاہتا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے ہاں اگر خطائے سہوی اگر مان بھی لیا جائے کہ ایام خوشی کے اندر ایک پریولیج دے دی جاتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہوگی تو معاف کر دی جائے گی, ائمہ ہماری شفاعت بھی کریں گے اسی معاملے کے اوپر, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کوئی عمدن گناہ کرے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مثال کے طور پر جناب یہ صریحاً حکم الہی, تعلیمات قرآنی, احادیث رسول خدا, روایات ائمہ علیہ السلام کے خلاف ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب 9 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک قلم اٹھا لو اور جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں, اور یہ نہیں. لیکن استغفر اللہ ربی, بعید ہے عقل سے بھی جناب یہ چیزیں. لیکن ہے ایک خاص ٹولہ, ہیں وہ لوگ کہ جو ایونچولی کہتے ہیں نا سلولی بٹ شورلی ان چیزوں کو ترویج دے کے وہ استثناء ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب دیٹس آل, مطلب جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ دلیل ہے. میں نے کل اشارتاً بات عرض کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے. دیکھیں جو بھی چیز اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو, ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہو, محمد و آل محمد علیہ السلام کے قرب اور وسیلے کے لیے ہو, وہ کبھی ناجائز ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر گناہ کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا, اس کے اندر حرام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب آپ کیسے مطلب جو ہے نا وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا جی جسٹیفیکیشن کہ جناب جو ہے نا وہ آپ یہ کر لو, ٹھیک ہے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے واقعا, یہ کتنی بڑی زیادتی ہیں عزیزان محترم کہ یہ کہا جائے کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے اللہ معافتہ فرما وَأُمِرْتُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ يَرْفَعُ الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ 3 أَيَّامٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ, اور کہا کہ آپ کو کچھ نہیں لکھنا چاہیے. اچھا فرمایا کہ برفرض اعتبار اگر معنی حدیث جو ہے وہ یہ ہو کہ اگر کوئی لغزش, کوئی خطا, کوئی سہون غلطی آپ سے ہو جاتی ہے اور ایام عید کے اندر جناب جیسے معاف کر دیا جاتا ہے تو دیٹ could make sense. لیکن عمدن اگر کوئی گناہ کرے, معذرت کے ساتھ وہ شیطان کی چال, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جناب, میں نے اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ شیطان ہے کہ شیطان انسان کو اس نہج پر لے جاتا ہے کہ اس عابد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جب شیطان آتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے تو وہ اسی کی شکل میں آتا ہے, اسی کے لباس میں آتا ہے, اسی جیسا بن کے آتا ہے اور اس سے زیادہ عبادت کر رہا ہے. اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ انسان برداشت نہیں کرتا کوئی اس سے زیادہ مطلب جو ہے نا, حتیٰ ماتمی جو ہے نا وہ اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ماتم کیوں کر رہا ہے. ہوتی ہے مطلب جو ہے نا وہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے یہاں پر جو ہے نا. اور یہ کمپٹیشن بائی دا وے جو نیکیوں کے معاملے, حسد نہیں ہونا چاہیے, رشک ہونا چاہیے نا کہ بھی اس نے زیادہ عبادت کی تو میں اس سے کم عبادت کیوں کروں, میں زیادہ کریں, مجھے رشک ہے, حسد نہیں کہ میں اس کی ٹانگ کھینچ لوں اور کہوں کہ میں نہیں, بلکہ یہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی مطلب جو ہے نا وہ عبادت کروں, اس سے زیادہ کروں. اگر کوئی نیکی کر رہا ہے, اگر کوئی خیرات کر رہا ہے, اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے, اگر کوئی اجتماعی خدمات انجام دے رہا ہے, اگر کوئی تبلیغ کر رہا ہے, اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے معاشرے کی, تو میری خواہش ہوگی کہ میں اس سے بڑھ کر کروں. دیٹس فائن, یہ جو ہے نا وہ پازیٹیو کمپٹیشن ہے, یہ رشک ہے, دیٹس فائن. لیکن یہ اب ظاہرہ رشک میں بھی پھر آ کر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ نفسیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ شیطان جو ہے نا جب بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے اس سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بھائی تم کیسے اتنی عبادت کر سکتا ہے, میں تو سوتا بھی ہوں, میرا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, میں کھاتا ہوں پیتا ہوں اور رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں, بہت ساری اور میری جناب جو ہے نا وہ لاجسٹکس اور میری جناب ضروریات ہیں جس کی وجہ سے میں تمہارے جتنی عبادت نہیں کر پا رہا. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک ہی بات ہے, کیا تم نے کبھی گناہ کیا؟ کہا نہیں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. بس یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ تم نے گناہ نہیں کیا اس لیے تمہارے اندر وہ انسینٹیو جو ہے نا اور وہ جو جذبہ ہونا چاہیے وہ کم ہے, کمزور ہے, چونکہ تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. حالانکہ یہ غلط منطق ہے باعث عزیزان محترم, حالانکہ یہ غلط منطق ہے. اس لیے کہ اب دیکھیں نا اصل میں وادیاں ہیں, وادیاں, وہ کہتے ہیں نا کہ in what kind of environment and situation you live or you have been raised. اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ تم کہاں رہتے ہو,
معذرت کے ساتھ میں یہ مثال دینے لگا ہوں. وہ ہمارے ایک دوست آئے تھے اور یہ 12-13 سال پرانی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں. تو وہ مجھے چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر موجود ہیں, تو میں نے کال کی, میں گیا ان کو لینے کے لیے. تو میں لے کر آیا, ہمارے گھر میں تشریف لائے, کنیٹیکٹ میں ہوتا تھا اس وقت میں. تو کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آغا میں حیران پریشان. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتے یہ امریکہ کے اندر یہ دنیا مطلب عجیب و غریب, یہاں اور وہاں کتنا فرق ہے. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ جہاں پر میں آیا تھا مہمان کے طور پر, میں نے ان لوگوں سے پوچھا قبلہ کس طرف ہے, انہوں نے کہا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا. میں نے پوچھا قبلہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہاں سے 15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت ابھی یہ جی پی ایس وغیرہ اور یہ قبلہ فائنڈر جناب, اس طرح کی ایپس وغیرہ جناب, یہ ابھی موبائل اتنے, وہ یہ آئی فون بھی نہیں آیا تھا ابھی نا. اور اس وقت تو ابھی وہ فلپ فلاپ والے جناب جو ہے نا, وہ موٹرولا اور یہ مطلب جو ہے نا وہ ہوتے تھے, اور وہ ٹچ فون تو ابھی آئے بھی نہیں تھے نا, وہ سارے کے سارے وہی پیڈ والے جناب جو ہے نا چلتے تھے. تو اس وقت ابھی یہ ایپس ویپس اور یہ اسمارٹ ڈیوائسز کا تو کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا قبلہ کس طرف ہے, انہوں نے کہا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا. اب ظاہر انہوں نے تو ڈھونڈ ہی لیا ہوگا نا کہ سورج کے نکلنے سے اور ایسٹ ویسٹ مطلب جو ہے نا وہ نارتھ ایسٹ معذرت کے ساتھ, تو وہ بندہ کر لیتا ہے. وہ تو کہتے قبرستان جا کے پتہ چل جائے گا, دریاؤں کی وہ 20 چیزیں ہوتی ہیں, ستاروں سے پتہ چل جائے گا, سورج کے نکلنے سے غروب, اور اس سے پتہ چل جائے گا وہ آپ جناب چھڑی لگا دو. طریقہ کار تو بڑے ہیں, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا. اب وہ انوائرمنٹ کیسی ہے کہ جس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کون نماز پڑھے گا. اب میں واپس جا رہا ہوں, وہ شیطان کی مثال دے رہا ہوں, لیکن اس کے بیچ میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شیطان جو اس کو کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے کوئی گناہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, تو کہا بس پھر بات ختم. ابھی اس کی کانسیپٹ اور اس کی بات اور اس کی لاجک ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ صرف گناہ پر نہیں کی جاتی ہے, درجات کی بلندی کے لیے نمبر 1, اور نمبر 2 میں نے آیت اللہ مدنی کا واقعہ پچھلے دنوں میں نے چند ایک مجالس کے اندر بیان کیا. میں نے حرم امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ آیت اللہ مدنی کو بھی شہید محراب کہا جاتا ہے. ایک شہید محراب ہے آیت اللہ دست غیب, عبد الحسین دست غیب, جنہوں نے وہ گناہان کبیرہ کتاب لکھی, ہمارے وہ ترجمہ بھی ہو چکا, وہ تو کافی مشہور ہے. تو ان کو بھی شہید محراب کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کو بھی محراب میں شہید کیا گیا. تو وہ شیراز کے تھے, آیت اللہ عبد الحسین دست غیب. لیکن ایک آیت اللہ مدنی جو کہ تبریز میں تھے, یازری زبان تھے, یعنی ترک زبان تھے, اور یہ ان کو بھی شہید محراب کہا جاتا ہے, آیت اللہ مدنی. ان کا واقعہ میں نے یہ پیش کیا تھا کہ وہ مسجد میں آئے, 23ویں رات کے اعمال تھے, اور ان کے چہرے پر اتنی نورانیت اور روحانیت تھی. اور یہ بائی دا وے بعض بزرگوں کے متعلق ملتا ہے, حضرت حسن زیدی صاحب کے متعلق ملتا ہے. وہ کہتے ہیں 10 محرم کو جب وہ سٹیج پر یا ممبر پر آتے تھے نا, تو 10 محرم کو قبل اس کے کہ وہ جملہ کہتے ہیں, مومنین ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے بہت ساری شخصیات کو بڑے قریب سے دیکھا کہ رہبر معظم کے متعلق خدا شاہد ہے, مطلب جو ہے نا وہ آپ اگر جا کر قریب سے ان کو کبھی دیکھیں تو انسان کی آٹومیٹک آنکھوں سے جو ہے نا آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اب وہ جذبات کے شوق کے کون سے آنسو ہوتے ہیں, لیکن رہبر کو اگر آپ دیکھیں نا قریب سے تو وہ ہیں بہت ساری شخصیات کہ آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو خدا یاد آ جاتا ہے. اینی وے, اچھا وہ یہ تھا کہ وہ جب حضرت حسن زیدی صاحب آتے تھے تو وہ 10 محرم کو لوگ جو ہے نا, اور بہت سارے ذاکرین ان کے متعلق ایسا ملتا ہے کہ 10 محرم کو وہ مجلس شروع نہیں کرتے تھے, ابھی آتے تھے تو لوگ دیکھ کر رونا شروع کر دیتے. وہ کیفیت ہوتی ہے. اینی وے, نمبر 2, اور یہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ مدنی آئے تو آ کر بیٹھے, انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, لوگوں نے رونا شروع کر دیا. اب لوگ بھی رو رہے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں, اور کچھ دیر کے رونے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رونے میں میرے رونے میں فرق ہے. اب یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس ماحول میں ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ سوچ کیا رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ کسی عارف کے پاس کوئی شخص گیا تھا, اس نے کہا کہ آقا کچھ وظیفہ بتا دیا, کہ جاؤ جا کر استغفار کرو. اس نے کہا جب آدمی ہے مجھے گناہگار سمجھتا ہے کیا؟ وہی آپ کو پتا ہے کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے, اور استغفار کس طرح سے درجات کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے, اور استغفار سے ملتا کیا اور ہوتا کیا ہے. اور بندہ سمجھتا ہے جی لو جی انہوں نے مجھے سمجھا کہ میں بڑا گناہگار ہوں. آپ سمجھو تو صحیح. خیر اینی وے, اب ظاہر ڈیپینڈنگ اپون کہ آیت اللہ مدنی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف فرماتے ہیں, اور پھر فرمایا کہ تمہارے اور میرے رونے میں فرق ہے, تم بھی رو رہے ہو میں بھی رو رہا ہوں, تم بھی خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہو میں بھی خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہوں. کہا کہ تم تو اس لیے رو رہے ہوگے نا, تم نے گناہ کیے, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. توبہ اور استغفار کیجیے. استغفر اللہ واسأل التوبہ.
کہا کہ تم تو اس لیے رو رہے ہو کہ پروردگار معصیت کے مرتکب ہوئے ہیں، گناہ کیا، نافرمانیاں کی ہیں، جس سے تو نے منع کیا تھا منع نہیں ہوئے. یہ ظاہر اوبویسلی عام انسان تو میں تو یہ توبہ کروں گا نا کہ پروردگار جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو خفی کے یعنی جو علناً یا سرن مطلب جو لوگوں کے سامنے یہ خود مطلب مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے پروردگار معاف فرما دے. آیت اللہ مدنی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے گناہ نہیں کیا کوئی. اب ظاہر اس کے اندر یہ ہوگا کہ عمدن کوئی گناہ نہیں کیا نا، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. یعنی آیت اللہ مدنی جو ہے نا اگر فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ عمدن کوئی گناہ نہیں کیا. ساون تو ظاہر خطا ہو سکتی ہے کسی بھی انسان سے، بنی آدم. تو انہوں نے کہا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے عمدن کوئی گناہ کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں اس بات پر خدا کی بارگاہ میں رو کر توبہ اور استغفار کر رہا ہوں کہ میرے مالک میں نے جو تیری عبادت کی ہے وہ اس قابل نہیں تھی، وہ میں نے کیا عبادت کی ہے. دیکھیں نا سوچ کہ اگر انسان نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، گریہ کرنا اور زاری کرنی، تو ضروری نہیں کہ گناہ کرو گے تو توبہ کرو گے، گناہ کرو گے تو استغفار کرو گے، گناہ کیے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑاؤ گے. بلکہ یہاں پر ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے، نیو یارک کا واقعہ ملتا ہے، 2 کمیونٹیز کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب جو ہے نا وہ اندر دعا کمال ہو رہی تھی اور کچھ لوگ جو ہے نا دعا کمال کے اندر وہ جو جملات ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ان پر رو رہے تھے. آج چکے ویسے بھی جو ہے نا 9 ربیع الاول اور خوشی کا دن ہے، تو یہ تو حقیقت مطلب نہیں جوک ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ اندر جو ہے نا وہ دعا کمال ہو رہی تھی اور رو رہے تھے. تو ایک ہمارا بھائی جو ہے نا وہ باہر نکلا، اس نے امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہوئے سگریٹ لگائی اور کہتا ہے یہ بڑے گناہ گار ہیں، دیکھو بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ دعا کمال پر بھی رو رہے ہیں. کہا یہ بڑے گناہ گار لوگ ہیں، مطلب جو ہے یہ کون سی مطلب جو ہے نا. اور یہاں معذرت کے ساتھ ایک واقعہ بڑا، خیر وہ بھی مرحوم ہو چکے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ ابھی بھی موجود ہیں کینیڈا کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہم جیل میں گئے، تو وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا، تو میں نے کہا کہ آئیں جی نماز پڑھ لیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں والا صاحب اسا کیڑے گناہ کیتے ہیں، یعنی ان کے بقول کے جناب نماز تم پڑھو، ہم نے کون سا گناہ کیا. بڑے وہ کہتے ہیں بڑی اس نے نا معصومیت کے ساتھ یہ کہا، تو وہ جب بھی سنایا کرتے ہیں نا تو ہنسی آ جاتی ہے واقعہ. لیکن بہرحال حضرت محترم اب شیطان کا استدلال کیا ہے؟ کہا کہ تم نے کبھی گناہ کیا؟ اس نے کہا نہیں. اب میں یہ بات عرض کرنے لگا تھا تم نے کبھی گناہ کیا؟ اس نے کہا نہیں. کہا پر یہ فرق ہے. تو کہا مجھے تو پتہ نہیں کیسے گناہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو کہا یہ لو پیسے میں دیتا ہوں اور یہ محلے کا ایڈریس بتاتا ہوں، جاؤ جا کے گناہ کر لو. اب یہ مطمع نظر میرا یہ ہے کہ اب وہ عابد عبادت گزار وہ پیسے لے کے مٹھی میں یوں اور آنکھیں جھکا کے، اب ظاہرہ اس کا چہرہ نورانی ہے، عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، لیکن اب فقط اور فقط قرب الہی کے لیے اور خدا کے اور نزدیک ہونے کے لیے وہ قربتاً اللہ وہاں سے نیچے اترا ہے اور محلہ فحشاء کے اندر جا رہا ہے فقط گناہ کرنے کے لیے تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے. یہ ہے بے وقوفی. قربتاً اللہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ. ہاتھ میں پیسے ہیں اس کے اور وہ جا رہا ہے اور دل میں کیا سوچے جا رہا ہے کہ ابھی جاؤں گا جا کر گناہ کروں گا تو پھر میرے اندر اور جذبہ عبادت کا پیدا ہو جائے گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ جا کر دق الباب کرتا ہے اور نگاہیں اس کی جھکی ہوئی ہیں، ظاہر عابد ہے، عابد اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. اور وہ خاتون جب دروازہ کھولتی ہے تو اس نے کہا کون ہو تم، کیا لینے آئے ہو؟ اب دیکھ لیا کہ یہ میرا گاہک نہیں ہے، یہ میری دنیا کا انسان نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا کا ہے. وہ پہچان گئی تو اس نے کہا بس یہ پیسے ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. آقا کافی کہا کرتے تھے کہ اتنے ہی ہیں پیسے تو مہربانی کرو مجھے جناب گناہ کرنے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے سر سے پاؤں تک جو ہے اس عابد کو دیکھا، اس خاتون نے، فاحشہ خاتون نے. اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو صبح سے لے کر ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا میرے پاس، تم پہلے گاہک ہو اور مجھے سخت ضرورت بھی ہے. اب ذرا اس کی روزی روٹی اسی پہ چلتی ہوگی. کہا کہ تم پہلے گاہک ہو اور مجھے ضرورت بھی بہت ہے، لیکن میں تیری عبادات کو برباد نہیں کرنے دوں گی. جاؤ تجھے کسی شیطان نے گمراہ کیا، توبہ اور استغفار کرو، چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا تو ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ جو پھر شیطان کا اثر تھا ان کے ہاتھ سے جناب جو ہے وہ زائل ہوا. پھر وہ واپس پلٹے اسی قدموں سے. اور اس خاتون کے متعلق خدا نے کہا کہ اس میری کنیز نے، مخلوق نے میرے اس عبادت گزار کی عبادتوں کو بچا لیا، اب اس کی روح قبض کر لے، اس کو مزید مہلت گناہ نہ دو.
لیکن اس نعمت پورے قسم میں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے قربت اللہ. اور یہ رفع القلم جو ہے نا، یہ ویسی ہی کوئی حدیث ہے، یہ ویسی کوئی روایت گھڑی ہے کسی نے کہ جناب 3 دن کے لیے قلم اٹھا لیا گیا ہے، کرام الکاتبین کچھ نہیں لکھیں گے، 9 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جو تمہارا دل چاہتا ہے جناب گناہ کرو، قربتین اللہ استغفر اللہ ربی نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے مماثلت. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا والوں کو بتائیں، سمجھائیں، ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کریں. آج ہماری کوئی بات نہیں سنے گا تو ہمارے مرنے کے بعد کم از کم یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک سرمایہ ہو جائے گا، تاکہ یہ جو آہستہ آہستہ سرات کرتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ مطلب جو ہے نا وہ کھلا کر مطلب جو ہے نا وہ ایسی باتیں، اور جب ان کو انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا، جب اس کو بیان ہی نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے جناب جو ہے نا وہ یہ رفع قلم کی حدیث سنی ہوگی اور کتنوں نے سنی ہوگی اور اس پر عمل کیا ہوگا خدا نہ خواستہ، لیکن ڈزنٹ میک سینس. یہ نہیں ہے. یہ ہمارے فقہاء، یہ مفسرین، یہ محدثین، یہ علم الرجال کے ماہر جو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہ تھوڑی مطلب جو ہے نا وہ ایسا کریں گے. تو آج تک مطلب جو ہے نا ایسا نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا یہ بہرحال جناب جو ہے نا وہ کہا. اچھا یہ آیت اللہ مکارم شرازی، اور دوسری بات یہ سنیے، اب ایک اور جگہ پر جا کر جو ہے اس کی بحث شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ رفع قلم سے مراد مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے اور منابع معتبر میں آ بھی جائے تو یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ 3 دن جو مومنین اور مومنات عزاداری وغیرہ کی ہوئی اور مشقت اور یہ ایام جو ہے نا وہ عید ہیں، تو ان میں ان کو یہ ریلیکسیشن دی جائے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، یعنی کہ گناہوں کو پاک کر دیا جائے. یعنی جو گزشتہ گناہ آپ نے کیے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عید کے طور پر وہ مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہ تو مانا جا سکتا ہے لیکن گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب یہ تو وہ ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائلا من ذکر فضیلۃ من فضائل مقر بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر. یہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فضیلتوں کو قرار دیا ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے گا مقرم بہا، اس کو مانتے ہوئے جانتے ہوئے اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر، تو پروردگار ان کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ تو ملتا ہے، لیکن رفع قلم جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن کہا کہ یہ جو منابع معتبر ہیں، یہ حدیث منابع اولی اور اصلی حدیث کے اندر آئی نہیں ہے، مطلب ان کا جو نا منبع ہی وہ جو نا وہ ہے. اچھا پھر جو ہے نا وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مطلب جو ہے نا وہ یہ دن بڑا بابرکت ہے، مانتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایام بڑے بابرکت ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال اور کہا کہ یہ اصول اعتقادات اور مسلمات قرآنی اور روائی کے ساتھ جو ہے نا وہ تعارض ہے. اور پھر فرمایا کہ یہی جو حدیث ہے اسی کے اندر اگر اس کی سب کو دیکھا جائے تو اس سے خود بھی اس کا جو ہے نا ٹکراؤ ہوتا ہے. بہت لمبا مضمون ہے. بہرحال تھینک یو جی، جزاک اللہ، اور اللہ یسلمک. یہ ہماری جناب جو ہے نا وہ آج کی گزارشات ہیں. اچھا اب میں چاہوں گا کہ محتاجم بدعا جناب سارے کے سارے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب میں یہ چاہوں گا کہ چند ایک مبارکبادیں آپ لوگوں سے جناب جو ہے نا وہ لے لوں. آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عید زہرہ ہے، عید شجاع ہے. تو جو بھی آج ہمارا ولایت ٹی وی جو ہے وہ اگر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام تر مومن و مومنات جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہے، محتاجم بدعا
سلام یا حسین، اور اس کے بعد جناب جزاک اللہ اور اللہ یسلمک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال جی کنٹرول روم کین یو اناؤنس دی فون نمبر پلیز، سو انشاءاللہ ول ہیو۔ ٹھیک ہے جناب، آج کے دن آپ اپنے جائز جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آج کے دن آپ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ العزیز کیا کہتے ہیں اپنا اسد اللہ ایامکم کہہ سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں زیادہ دیر مزاحم نہیں رہوں گا، اس لیے کہ ظاہر نماز مغربین کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، لیکن 20 منٹ ہیں میرے پاس، آئی بلیو کہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ جی اور اللہ یسلمک۔ بہت بہت شکریہ جناب تمام تر مومن اور مومنات کا۔ یہ ایام بہت ہی مبارک ایام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایام جو ہے وہ عید زہرہ ان کو جناب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا آغاز، تو اس میں جہاں تک بھی ہو سکے ڈیفینیٹلی جتنی بھی خوشی منا سکتے ہیں ہمیں منانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جی مومن و مومنات، ہمارا فون نمبر جو ہے وہ ابھی اناؤنس ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ بہرحال جائز خوشیاں بھی بہت ہیں جی، محفل مقاصدہ کا اہتمام کیجئے، مشاعرہ کروائیے، اور یہ ہے کہ اپنا گھر میں دعوت کیجئے، اور دوسروں کو گھروں میں بلائیے، دوسروں کے گھروں میں جائیے، تحفے تحائف دیجئے، فون کر کے مبارکباد دیجئے، گیٹ ٹوگیدر رکھ لیجئے، امام بارگاہوں میں جائیے، گھروں کو سجائیے، اچھے کپڑے پہنیں، غسل کریں، اور مطلب اپنی کہتے ہیں نا جی قوم کو، لوگوں کو، سب کو جناب جو ہے نا وہ آپ پیغام دیں اور دنیا کو بتائیں اور سمجھائیں۔ اور یہ ایام خوشی کے ایام ہیں، اور ولایت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد مطلب جو ہے نا وہ ہے، ظاہر ہے ہفتہ وحدت شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی چیز اور بھی، بہرحال میں اس پر تو خیر بحث بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ از نیسیسری، لیکن بہرحال کچھ اور بھی مطلب جو ہے نا وہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسد اللہ ایامکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا صاحب اسد اللہ ایامکم، منا ومنکم انشاءاللہ۔ اسد اللہ ابن زہرا، سب سے پہلے ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج 9 ربیع اول کی۔ مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ ویلکم بیک۔ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی ہے، لطف پروردگار ہیں، شکر پروردگار ہیں، اور یہ ایام واقعاً خوشی کے ایام ہیں اور سجدہ شکر کے ایام ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کے ایام ہیں کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں کہ ان ایام اعضاء کے اندر ہم نے کیا حاصل کیا، اور کس طرح سے ہم نے ان ایام اعضاء کے اندر اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کی ہے، کتنا نالج ہمارے اندر بڑھا ہے، کتنا قرب الہی ہمارے اندر بڑھا ہے، کتنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر بڑھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جناب جو ہے نا وہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی بہت خوشی ہوئی تھی مولانا صاحب، آپ کے سارے پروگرام میں دیکھتی رہی اور میرا بہت جزاک دل خوش ہوا کہ آپ کربلا پہنچ گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے سب صدقے سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ آپ کربلا چلے گئے، سلامیہ حسین کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکر ادا کیا ہے پروردگار کا کہ آپ کے اللہ نے نیت کو اور آپ کے عمل کو قبول کیا، اور آپ بہت پریشان بھی تھے، ہمارا بھی دل پریشان تھا جی بالکل کہ آپ بالکل نہیں جا بالکل، سک رہے تھے۔ جی ہاں بالکل، بس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں شہادت مل گئی، اس پر بھی شکر تھا پروردگار کا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور ظاہر اللہ نے توفیق دے دی تو اس پر بھی شکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میری بہن؟ آپ سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ بہتر ہیں؟ بس بہتر ہے، شکر ہے، مگر تھوڑے بہت ابھی سائیڈ ایفیکٹ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو آہستہ آہستہ امپروو ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو۔ بس یہی آپ کا پروگرام میں دیکھتی رہی ہوں، میرے اپنے
फोन के ऊपर आपका सलामिया हुसैन उस पे भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह स्पीच भी सुनी, आपकी मजलिसें भी सुनी जज़ाकल्लाह करबला की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके मौला तौफीकात में इजाफा करे, इलाही आमीन परवरदिगार आमीन या पाक रब्बल मोहम्मद आलमीन वाले मोहम्मद के सदक़े में, इलाही आमीन और आपको सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती और तूल उम्र बाबरकत अता इलाही करे, आमीन आमीन या और रब्बल आपको आलमीन हमेशा हमेशा शर शैतान और नजर बद से महफूज इलाही रखे। आमीन इलाही आमीन इलाही यही मेरी दुआ है। इलाही और आमीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं है जब मौला हमारे इमाम ज़माना अल्लाह ताला फर जो उनका ज़हूर इंशाअल्लाह हो जाएगा, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप उनका ऐलान करें जब वो इंशाअल्लाह अपने तशरीफ लाएं, और इंशाअल्लाह चाहे वो मौला हुसैन के रोज़े पे हो, मौला अली के रोज़े पे हो, या आप इंशाअल्लाह आप जाएंगे और चाहे ज़रूर जाते रहेंगे, इंशाअल्लाह चाहे मौला इंशाअल्लाह गाजी के रोज़े पे हो, चाहे अपने विलायत चैनल पे हो। मेरी तो बड़ी उम्मीद यही है, मौला से दुआ करती हूँ हमेशा इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह आपके लिए कि आप ऐलान करें कि हमारे मौला का ज़हूर हो चुका है, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह हमारा दुआ में बस याद रखिएगा अल्लाह ताला आसमान में आपकी नाम हो हमारा। इंशाअल्लाह इलाही आमीन परवरदिगार आपकी और हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए जज़ाकल्लाह अल्लाह यसल्लम में बहुत मेहरबानी मेरी बहन जज़ाकल्लाह मान साहब एक थैंक यू सवाल पूछना था। जी पूछिए मेरी बहन जी पूछिए ये बताइएगा कि अभी मैंने मुहर्रम में बहुत ज्यादा ये सवाल सुना है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर से शहीद किया गया था, तो इसमें कितनी हकीकतें क्या है ये आप बताइएगा जरा। जी ज़रूर इंशाअल्लाह थैंक यू मैंने कहा था कि जब आप आएंगे तो आपसे पूछूंगी। थैंक यू ज़रूर इंशाअल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ख्याल और रखिएगा, आप भी इंशाअल्लाह थैंक बहुत यू बहुत दुआएं, मोहताजम पे दुआ थैंक यू खुदा हाफिज़ अल्लाह अली मदद। पीर मौला अली मदद। वो कंट्रोवर्शियल जो मामला थे वो मैंने भी देखे थे कि नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया या नहीं दिया गया। असल में सिस्टर मुसरत फ़ातिमा वो मामला झगड़ा इस बात पर नहीं था कि क्या रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया या नहीं दिया गया, चूँकि हमारी मुतबर कुतुब के अंदर तारीख़ में लिखा हुआ मिलता है कि दिया गया, लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि किसने दिया वो आप इंडिकेट नहीं कर सकते, उस पर वो बहस हो रही थी। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। जो एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही हॉट बहस जो है ना वो चल रही थी वो ये थी कि जिस किसी ने भी वो पोस्ट लगाई थी उसमें उसने ये कहा था कि फ़लाँ के मुतल्लिक़ है कि उसने जहर दिया ना, तो वो असल में कंट्रडिक्शन हो रही थी पैदा ना। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हमारी किताबों के अंदर तारीख़ में ये मिलता है कि नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था, लेकिन बहरहाल तारीख़ है। अब मैं उस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता हूँ कि हम जो है ना वो मतलब वो करें कि क्या कहते हैं अपना पूरी तारीख़ की कुतुब कंगाल करके भाई ये रेफरेंस फ़लाँ ने ये कहा है। एट द एंड ऑफ द डे बहरहाल एक बहुत बड़ा नज़रिया पाया जाता है, थ्योरी पाई जाती है, और बिल्कुल इसको वाज़े तौर पर जो है वो तारीख़ के अंदर बड़े मोतबर नाम हैं जिन्होंने लिखा है और कोड किया है, और वो यही कहते हैं कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था। लेकिन बहरहाल अब किसने दिया और क्या वो पूरी की पूरी स्टोरी, वो एक कंट्रोवर्शियल मामला जो है ना बहरहाल शुरू हो जाता है, और फिर बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से, मैं एक मिसाल देता हूँ। किसी ने सवाल किया था कि ज़ियारत आशूर में जो हम लानत भेजते हैं तो ये कौन हैं जिन पर लानत भेजते हैं, ये नाम मतलब जो है ना अल्लाहुम्मा लाना अव्वल ज़ालिम ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद या अव्वल सुम्मा सानी व सालिस जो है ना। तो जवाब देने वाले ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि ये हदीस ये किससे मरबूत है। वैसे आपको पता है कि ज़ियारत आशूर जो है ना हदीस कुदसी है, कभी इंशाअल्लाह इस पर मैं जो है ना वो बात करूँगा कि ज़ियारत आशूर हदीस कुदसी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मतलब जो है ना वो नाज़िल, और ज़ाहिर है इसकी क्रेडेंशियल रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब और उसके बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम जो है ना तो मासूम ने ना, और फिर खुद अगर मतलब जो है ना जो इसकी सनद मिलती है कि हदीस कुदसी है, तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि फिर जब अल्लाह ने हदीस कुदसी में या मासूम ने रसूल खुदा से लेकर बाकी मासूमीन तक जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो मैं और आप कौन होते हैं। फिर क्या आप कहें जी नहीं उन्होंने नहीं लिया तो मैं लेता हूँ, क्यों? मतलब यहाँ पर कौन सी ऐसी जो है ना वो वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर मैं कहूँ कि मैं भाई यहाँ पर तो ये है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम अला सौतिन नबी, कि ख़बरदार नबी खुदा की आवाज़ के ऊपर आवाज़ ना बुलंद करना, उनसे एक कदम आगे ना बढ़ जाना। मासूमीन के हम आगे नहीं चल सकते, जहाँ तक मासूम ने रोक दिया रुक जाओ।
تو یہاں پر میں اپنی خواہشات کو اور اپنی نفسیات کو اور اپنے نظریات کو اور اپنی سوچ کو لے کر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو جہاں تک ہے وہاں تک دیٹس آل. اور باقی جو معاملات ہیں وہ روش آئمہ علیہ السلام ہے. تو خلاصہ کلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو میں نے پرسوں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ پاؤں کی زنجیر بندی، ان کو اگنور کرو، آگے بڑھو اس مشن پر، اپنی بصیرت کو جو ہے وہ آنکھیں کھول کر ویژن کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرتے ہو، وہاں پر نگاہ رکھو کہ ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے. ہمارا ہدف ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے، قرب الہی کے لیے خدمات سر انجام دینا، اپنے آپ کو وقف کرنا، فنا فی اللہ، لقاء اللہ کے اوپر، فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچنا ہے، معرفت پروردگار کو حاصل کرنا ہے. یہ جو پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہم بحیثیت مخلوق پروردگار جس مقصد کے لیے بھیجا، انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس جانا ہے. تو واپس جانے سے پہلے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، بے نصیب بول رہے تھے. جی سسٹر جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں خیروفیت سے؟ اسد اللہ ایامکم منا ومنکم انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ. آپ آگے وہاں سے سب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی ہے، خدا کا شکر ہے، لطف پروردگار الحمدللہ. جی آپ کی بھی خوب کھانسی آ رہی تھی پورے ٹائم وہاں پر. جی وہاں پر جو ہے نا، لیکن وہ روٹین، پروگرام میں ہاں لیکن وہ روٹین والی جو وہ 40 کے بعد ہوتی ہے نا ایگزاسٹ ہونے کی وجہ سے، وہ والی تھی الحمدللہ. جی ہاں اللہ کا شکر ہے. آپ کا وہ دیکھا تھا سٹیٹس میں تھا کہ نیگیٹو، تو جی ہوا بالکل کہ شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس ہم نے کہا وش کر دیں سب کو. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور پروردگار ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص آپ کے والد محترم تازہ گزشتگان پروردگار ان کی جو ہے نا مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انشاءاللہ زمانے کے امام کا ظہور فرمائے جلد از جلد انشاءاللہ العزیز. آمین رب العالمین. تھینک یو مولانا. یو ویلکم، بہت بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ تھینک یو. خدا حافظ. جی مومن مومنات، آج تو میں صرف اسی لیے ابھی پروگرام اپنی گفتگو کا حصہ جو ہے نا وہ کر کے ہوں کہ جو لوگ مبارکباد دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. اور جی جزاک اللہ جناب، بہت بہت شکریہ. جو بھی کیا کہتے ہیں اپنا نا، اصل میں فیس بک کے اوپر آئی بلیو کہ ہمارا نمبر تو اناؤنس نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی اگر چاہیں تو کر دیتا ہوں. ہماری ویب سائٹ پہ جا کر آپ جو ہے نا نمبر لے سکتے ہیں. یہ نمبر جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں، 925 523 3766 3766. اوکے جناب، یہ بہرحال جناب فار لائف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تخت نشین مبارک آپ کو، اللہ آپ کو خوشیاں دے. الہی آمین. جزاک اللہ، اور اللہ یہ سلم کہ آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ حیدری انٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. الہی آپ کے بیٹے مرجع بنے مولانا، الہی آپ کتنے خوشیاں دے، سنبھال نہ سکے. الہی مولانا وہ آپ میرے کو دوا نہیں بھیجے مولانا. حیدری انٹی انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. شکریہ. آپ آئے نہیں تو جی، ایک تو اتنے دن کے بعد آئے تو بچے نہیں چھوڑتے آپ کو. جی بالکل ایسے ہی ہے، انشاءاللہ کل مل جائے. میں نہیں بولتی، میں پھر آپ سے بات کروں گی. اچھا مولانا، میں ایک سوال پوچھ رہا ہے آپ سے. جی حیدری انٹی. تہجد کی نماز پڑھتے نا جی، تو اس میں ہے نا مولانا 11 رکعت. بالکل. میں صرف شفا اور وتر پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. وہ باقی کے نہیں پڑھتی مولانا. میرے میں خطرہ نہیں ہے. میں جب سے امریکہ آئی ہوں، کیلیفورنیا آئی، تو ایک نماز بھی میری
ज्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। फिर क्या अब उसमें 8 रकात और एक्स्ट्रा वो पढ़ना है मौलाना? हैदरी आंटी असल में जो नमाज शब है ना वो मुस्तहब है, और मुस्तहब का मतलब जो है ना वो ये होता है कि अगर आपका अल्लाह भला करे जितना पढ़ सकती हैं उतना आपको सवाब मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 रकत नमाज शुफा और 1 रकत नमाज वितर पढ़ लिया तो नमाज शब को उतना सवाब मिल जाएगा। अगर आपने फुल पढ़ी 11 रकत नमाज 8 रकत 2-2 करके आपको उतना सवाब मिल जाएगा। अगर आपने हर रकत में 1 मरतबा की बजाय 25 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा उसका एक्स्ट्रा सवाब मिल जाएगा। अगर आप वितर में आपने 100 मरतबा तस्बीह पढ़ ली उतना, तो कहने का मकसद ये है कि वो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको सवाब मिल जाएगा। उसमें ये नहीं है कि मतलब आप जो है ना ये कहें कि वो अगर मैंने ये नहीं पढ़ा तो क्या वो नमाज शब नहीं हुई, नहीं हो जाएगी। अगर आपने वो 8 रकत नमाज जो उसकी बजाय अपनी कदा नमाज अगर आपकी नहीं अपने वालिदैन की या किसी और की पढ़ दें तो उसका आपको सवाब मिल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे चूँकि मुस्तहब है जितना आप पढ़ेंगी उतना आपको सवाब मिल जाएगा। तो अगर आप हाँ बेशक 1 रकत नमाज वितर ही क्यों ना ज़रूर पढ़ें। एक दिन टीवी से बयान करें आप तो ना अच्छा दिमाग में बैठ जाता सब चीज़। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पर जो है ना तफसील से बात और करूँ। मौलाना जरा दुआ की जरूरत है, मेरे शौहर को भी ना मौलाना दुआ करना, मेरे जी। बच्चे मेरे बेटे के आगे शौहर के लिए खास कर मौलाना। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तूल उम्र बाबरकत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, शफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए इंशाल्लाह, और उनकी परेशानियां दूर फरमाए। ज़रूर दुआ करूँगा हैदरी आंटी इंशाल्लाह। चले मौलाना इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह Thank you. आपको खुश रखिए, आपकी औलाद का आप साया हमेशा आपके उसमें है, आप कायम रहे मौलाना। इलाही आमीन इलाही आमीन। खुशी होती है आपको देख के, चले आप आ गए Thank you. इतने दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बिजी जी बेशक ऐसे ही है हैदरी आंटी। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू खुदा हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। अच्छा जनाब हमारे पास अब कुछ ज़्यादा तो वक्त नहीं बचा हुआ। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, आपको और हम सब को अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए। 3 से 4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं और जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, थैंक यू। ठीक है जनाब, अभी 3 मिनट के अंदर जो वो अज़ान मग़रिब सैनोज़े के हिसाब से तो आई कांट कंटिन्यू, लेकिन बहरहाल दिल तो मेरा ये था कि थोड़ा लंबा चल जाऊँ, लेकिन आज थोड़ा प्रोग्राम भी लेट शुरू हुआ, फिर नॉट माई फॉल्ट, लेकिन बहरहाल किस्मत में कुछ ऐसा ही था। आइए जनाब, 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह और 4 मरतबा 5 मरतबा मुजीब, और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह कल हाज़िर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा बैनिना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दावात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफु स्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफु स्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम मशरी मोमिन मोमिनात। जज़ाकल्लाह और अल्लाह यसलमिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आज भी आपने ये शरफ़ बख्शा कि हम आपके लिविंग रूम के मेहमान ठहरे बशर्ते हयात। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। एक मरतबा फिर असदल्लाहु अय्यामकुम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट अस इन योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।